بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، سری لنکا کے سیاسی حالات اور معاشی حالات اس وقت شدید خراب ہیں۔ ملک میں شدید بدمزگی بن چکی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومت کے 40 ارکان استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ جلد سری لنکا میں حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا میں حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ اس لیے یہ حکومت گرا رہا ہے کیونکہ اس حکومت نے ایک تو یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت نہیں کی، اور دوسرا سری لنکا چائنا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، تو اس لیے یہ حکومت ختم کی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سری لنکا کے موجودہ حالات کو دیکھیں گے، اور آخر میں ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی میں امریکہ سری لنکا کی حکومت گرانے میں ملوث ہے۔ تو چلے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سری لنکا میں فیول ختم ہو چکا ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، حکومت کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، مہنگائی ایک دم سے دگنی ہو چکی ہے۔ سری لنکا کے ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ جہاں اس کا گزارا پہلے 30,000 روپے میں ہوتا تھا، آج اس کی فیملی کا گزارا 80,000 روپے میں ہو رہا ہے۔ نیوز پیپرز نے اخبار چھاپنے کم کر دیے کیونکہ کاغذ کی کمی ہو چکی ہے۔ حکومت نے سڑکوں پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹس بھی بند کر دی ہیں تاکہ بجلی کی کھپت کم سے کم ہو۔ 1 کلو چاول کی قیمت 290 روپے تک بڑھ چکی ہے، جو کہ پہلے 100 روپے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح چینی کی 1 کلو قیمت بھی 290 روپے ہو چکی ہے، اور ملک پاؤڈر صرف 400 گرام 290 روپے کا مل رہا ہے۔ سری لنکا میں شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہفتے میں صرف 1 دن بجلی آتی ہے، اور یہی حال گیس کا بھی ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ 20 لوگ سمندر کے راستے بھارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور چند فیملیاں تو بھارت بھی پہنچ چکی ہیں۔ سری لنکن حکومت کے 40 اسمبلی اراکین مستعفی ہو چکے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپاکسا کے گھر پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کیا، ورنہ بات صدر کے قتل تک پہنچ جانی تھی۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سری لنکا اس نوبت تک کیسے پہنچا، اور ایک دم سے سری لنکا میں مظاہرے کیوں پھوٹ پڑے؟ تو ناظرین، سری لنکا کے بینک کرپٹ ہونے کی کہانی شروع ہوتی ہے کورونا کے آنے سے۔ سری لنکا کی اکانومی کا 20% تک انحصار سیر و سیاحت پر ہوتا ہے۔ سری لنکا ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی سری لنکا کو دی پرل آف دی انڈین اوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی کرونا وائرس آیا اور سری لنکا میں سیاحوں کی جو آمد و رفت ہے وہ کم ہوئی، تو سری لنکا کی اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ناظرین، سری لنکا میں چائے اور چاول کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ یہ چائے اور چاول بیچ کر بھی اچھے خاصے پیسے کماتے تھے، لیکن اس سال حکومت نے فیصلہ کیا کہ آرگینک فارمنگ کریں گے، یعنی فرٹیلائزرز کے بغیر زرعی اجناس اگائیں گے۔ ناظرین، آرگینک فارمنگ سے پیداوار کی کوالٹی تو اچھی ہوتی ہے، لیکن پیداوار کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس سال سری لنکا میں خوراک کی پیداوار بہت کم ہوئی، اور اتنی کم ہوئی کہ سری لنکا کی زرعی اجناس کی ایکسپورٹس میں $400 ملین کی کمی ہوئی۔ اب اکانومی پہلی کرونا وائرس سے متاثر تھی، رہی صحیح کسر آرگینک فارمنگ نے نکال دی۔ تو ناظرین، ایک تو کرونا وائرس اور دوسرا آرگینک فارمنگ نے سری لنکا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب سری لنکا کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے چائنا اور بھارت نے ان کو اچھے خاصے قرضے دیے، اور ناظرین، پاکستان نے بھی سری لنکا کو $50 ملین کا قرضہ دیا۔ ناظرین، معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے، سری لنکا دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ یکا یک روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا، جس اجلاس میں 141 ممالک نے روس کے حملے کی مذمت کی تھی، 5 ممالک نے روس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور 35 ممالک نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا تھا، اور وہ نیوٹرل رہے تھے۔ ناظرین، نیوٹرل رہنے والے ممالک میں پاکستان، انڈیا اور سری لنکا بھی شامل تھے۔ اب اس حوالے سے امریکہ نے سری لنکا پر کافی دباؤ ڈالا، لیکن سری لنکا نے روس کی مذمت کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ ناظرین، سری لنکا جو ہے یہ چائنا سے قرضے لیتا ہے۔ سری لنکا چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی حصہ ہے۔ چائنا سری لنکا میں اچھی خاصی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور کرتا بھی رہے گا، تو مجموعی طور پر سری لنکا جو ہے وہ تو چائنا کے زیر اثر تھا، لیکن چائنا کا اتحادی ہونے کے ناطے اور چائنا کا دوست ہونے کے ناطے سری لنکا کی مجبوری تھی کہ وہ روس کی مذمت نہ کرے۔ اب ناظرین، IMF نے نومبر 2021 کو اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ سری لنکا کے فارن ایکسچینج ریزروز $1.6 بلین رہ گئے، لیکن تب سری لنکا میں احتجاج شروع نہیں ہوئے، اور نہ ہی حکومت کے 40 اراکین نے استعفے دیے۔
फिर अक्टूबर 2021 में IMF ने दोबारा दादोशुमार जारी करते हुए कहा था कि श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $2.2 बिलियन रह गए हैं, लेकिन तब भी श्रीलंका में एहतजाज शुरू नहीं हुए और ना ही हुकूमत के 40 अरकान ने इस्तीफे दिए। अब फिर IMF ने दादोशुमार जारी करते हुए कहा कि श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $2.31 बिलियन रह गए हैं। तो नाज़रीन, साथ ही श्रीलंका में मुजाहरे फूट पड़े। अब नाज़रीन, जब श्रीलंका की हुकूमत ने अमेरिका की जी हजूरी से माजरत की है तो हुकूमत गिरने तक की नौबत आ गई है। जब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम थे, महंगाई ज़्यादा थी, हुकूमत बिल्कुल दिवालिया हो चुकी थी, इन्फ्लेशन रेट 80% हो चुका था, तो तब एहतजाज नहीं हुए, मुजाहरे नहीं हुए, ना ही हुकूमत टूटी। लेकिन अब जब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ चुके हैं, हुकूमत मजबूत हुई है और महंगाई पहले की निस्बत थोड़ी कम हुई है, तो साथ ही जनाब गवर्नमेंट गिराने की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त श्रीलंका की हुकूमत डगमगा रही है और किसी भी लम्हे ये खबर आ सकती है कि श्रीलंका की हुकूमत का भी पाकिस्तान की हुकूमत की तरह सफाया हो गया। अब नाज़रीन, ये अमेरिका की साजिश है या श्रीलंकन हुकूमत की अपनी नाकामी, इसका फैसला आप खुद कर लें। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब डॉट्स जो हैं वो खुद कनेक्ट करते जाएं और नतीजा जो है वो आप खुद अखज़ कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।